ایک گائے راستہ بھٹک کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ گائے بھاگنے لگی، شیر بھی اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ گائے نے بھاگتے بھاگتے بالآخر ایک دلدلی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شیر نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیکن گائے سے کچھ فاصلے پر ہی دلدل میں پھنس گیا۔ اب وہ دونوں جتنا نکلنے کی کوشش کرتے، دلدل میں اتنا ہی پھنستے جاتے۔ بالآخر گائے اور شیر دونوں ہی گلے تک دلدل میں پھنس گئے۔ ایسے میں شیر غصے سے بھناتا ہوا دھاڑا اور کہنے لگا، بدتمیز گائے، تجھے چھلانگ لگانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ کوئی اور جگہ ہوتی تو تجھے چیر پھاڑ کر کھاتا اور صرف تیری جان جاتی، میں تو بچ جاتا، لیکن اب تو ہم دونوں ہی مریں گے۔ گائے ہنس کر گویائی ہوئی، کہنے لگی کہ جناب شیر صاحب، آپ کا کوئی مالک ہے؟ شیر مزید غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ تیری عقل پر پتھر، میرا کہاں سے مالک آیا؟ میں تو خود ہی اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اس جنگل کا مالک ہوں میں۔ گائے کو پھر ہنسی آئی، کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، یہیں پر آپ کمزور ہیں، نہایت ہی کمزور۔ میرا ایک مالک ہے جو کچھ ہی دیر میں مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ جائے گا اور مجھے نکال کر لے جائے گا اور آپ کو مار ڈالے گا۔ پھر گائے زور زور سے آوازیں نکال کر اپنے مالک کو اپنی نجات کے لیے پکارنے لگی۔ ٹھیک شام کے قریب چرواہا اپنی گائے کو ڈھونڈتا ہوا آیا، شیر کو مار ڈالا اور گائے کو نکال کر لے گیا۔ آج ہم مسلمان بھی اسی گائے کی طرح بھٹک گئے ہیں اور شیر نما دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی مالک ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے، اور وہ ہمیں دشمنوں کے ظلم و بربریت سے نجات دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہم اپنے زبردست اور قدرت والے مالک کو پکارنے کے بجائے دشمن کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، دشمن کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں اور دلدل کی مزید گہرائی میں پھنستے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا خیر خواہ اور مددگار صرف اور صرف ہمارا اللہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ سے مدد کے طلبگار